تعریف ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا سارے عالم انسانیت کا، ہماری زمین کا، نظام شمسی کا، کہکشانوں کا اور کائنات کا، وسیع اور اس کائنات کا خالق، مالک، پروردگار، حاکم اور مدبر ہے۔ وہی اس ساری کائنات کا معبود حقیقی ہے۔ سب اسی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، معنی کائنات کا، آیے کائنات کا معنی دیر یافتو۔ کائنات ایک آیت کی طرح، بلکہ اس آیت میں ہزاروں آیتیں، ہزاروں نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ تو کائنات کی جو آیت ہے اس کا معنی دیر یافت، یعنی اس کا کنکلوژن، دیر سے ملنے والے معنی، یعنی دی فائنل کنکلوژن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آیے کائنات کا معنی دیر یافتو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ دنیا میں جو خوبصورتیاں ہیں، جو گلستان ہیں، جو انسان ہیں، ان کے اندر جو ویرائٹی پائی جاتی ہے، جو خوبصورتیاں ہیں، جو گل و لالہ ہیں، جو برف پوش پہاڑیاں ہیں، جو سمندروں کی طغیانی ہے، جو نہروں کا بہنا ہے، یہ جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بچوں کو، انسانوں کو عظمت اور وقار سے نوازا۔ ورزقناہم من الطیبات، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، خشکی پر ہی نہیں سمندروں پر بھی چلنے کی سہولت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ ورزقناہم من الطیبات، اور تمام تر پاکیزہ چیزوں کا رزق، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، سونگھنے کی چیز ہو، برتنے کی چیز ہو، کپڑے ہوں، مکانات ہوں، یا استعمال کی چیزیں ہوں، یہ سب کا سب رزق ہیں، عنایت فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی جو بے شمار مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے بہت ساری مخلوقات پر اس انسان کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، بڑائی اور برتری عطا فرمائی۔ اس کا شکر ہے، اس کی بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر، جو اولین انسان سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف ملکوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف زبانیں بولتے ہوئے اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام لا کر انسانوں تک پہنچاتے رہے، خصوصاً ہمارے آقا، ہمارے رہنما، نبی آخر الزماں، نبیوں کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر مکرم جناب عبدالخالق صاحب امیر مقامی، رفیق دیرینہ عبدالحسیب صاحب، جن سے نمائندگان میں اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی، اور اس 8-10 لاکھ آبادی کے اہم شہر نارتھ کرناٹک کے ہبلی کے رفقاء کرام اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ امیر مقامی نے ابھی مختصراً بتایا، میں زندگی میں پہلی بار ابھی کپڑ آیا تھا ایس ای او کے اجتماع کے سلسلے میں، تو میں نے سوچا کہ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، زندگی کی نعمت جو اب تک حاصل ہے وہ کب تک رہتی ہے پتہ نہیں۔ غالب نے کہا تھا، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، جو نعمتیں تھیں وہ بھی ختم ہوئیں، اور جو آزمائشیں تھیں وہ بھی ختم ہوئیں، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے لگ بھگ ہوں گی، 60 و 70 عام، اور میں 80ویں سال سے گزر رہا ہوں۔ تو ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، موت کی دستک
زندگی کے دروازے پر کبھی کبھی سنائی بھی دیتی ہے، اور رفقا جو جمع ہیں یہ التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے، تو میں نے سوچا کہ چلتے چلتے ذرا آپ لوگوں سے ملاقات کر لی جائے۔ آج رات 11 بجے کی ٹرین میں بیٹھ کر گوا چلا جاؤں گا۔ گوا گئے ہوئے شاید 10-12 سال ہو گئے، وہاں بھی 1-2 دن گزار لوں، پھر اکثر بھٹکل کے رفقا یاد کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ پھر مینگلور آپ ہی کی ریاست کا ایک اہم شہر ہے، وہاں بھی کچھ لوگوں سے ملاقات، ینیپو یونیورسٹی میں جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر حاضری دینے کا یہ موقع ڈھونڈ لیا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہماری جو معلومات ہیں ان کے مطابق انسانی زندگی سے زیادہ اہم تر زندگی کائنات میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، ہم نے تم کو سماعت عطا فرمائی سننے کے لیے، بصارت عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، اور تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ وما کان اکثرهم مومنین، اکثر لوگ دنیا میں مومن نہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی گود میں ہم نے آنکھیں کھولی، اسلام کا شعور بھی حاصل ہوا، اور شعوری مسلمان ہم بنے۔ اس پہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم۔ ابھی یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیموگرافک ڈپارٹمنٹ ہے، آبادی کے جو حساب رکھتا ہے، اس نے بتایا کہ 15 نومبر کو، اسی مہینے کی 15 تاریخ کو، دنیا کی آبادی 800 کروڑ 8 بلین ہو جائے گی۔ اندازہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس کے تقریباً 650 سال بعد تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دنیا کی آبادی 15-20 کروڑ کے درمیان رہی۔ پھر آبادی بہت آہستگی سے بڑھتی تھی، بیماریاں، وبائیں، طاعون کے حملے، بچوں کا پیدا ہوتے وقت مر جانا، 1 سال کے اندر بیماریوں سے مر جانا، ماؤں کا بچوں کو جنم دیتے وقت مر جانا، لا علاج بیماریاں، اور جو حضور کے زمانے میں 15-20 کروڑ آبادی تھی، 1650 میں یعنی رسول اللہ کے 1000 سال کے بعد وہ آبادی صرف 50 کروڑ بنی، اور پہلی بار 1800 عیسوی میں، یعنی آج سے 222 سال پہلے، آبادی 100 کروڑ تک پہنچی، اور اب آبادی 800 کروڑ۔ اس جگہ مجھے رابندر ناتھ ٹیگور ان کی ایک بات یاد آتی ہے، زمین پر جنم لینے والا اور آنکھیں کھولنے والا ہر بچہ خالق کائنات اور مالک انسانیت کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے، ناٹ ڈس اپوائنٹڈ وتھ ہم، ورنہ اللہ بند کر دیتا۔ تو گویا اور بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور بھی بہت ساری آزمائشوں سے کو گزارا جائے گا۔ تو 800 کروڑ آبادی اس وقت ہے، اور ہمارے ملک کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کی آبادی اگلے سال یا اگلے سال کے اختتام تک ہماری آبادی چین سے بھی بڑھ جائے گی۔ اس وقت ہندوستان کی آبادی تقریباً 142-44 کروڑ کے قریب ہوگی۔ ورلڈو میٹر ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں، ہندوستان کا میٹر چلتا ہے، چائنا کا چلتا ہے، پاکستان کا چلتا ہے، نائجیریا کا چلتا ہے، امریکہ کا، انگلینڈ کا، سب کا چلتا رہتا ہے۔ بچے کس رفتار سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ کس رفتار سے مر رہے ہیں، اور آبادی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب تک ہماری معلومات کے مطابق انسان نے جتنی معلومات اکٹھا کی ہیں، انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی بنائی ہوئی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ بہرحال جو کچھ ہم ہیں۔ اب دیکھیے، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
اللہ کا احسان ہے اور اللہ کے نبی کا احسان ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ایک انقلاب برپا کر دیا اور جزیرہ نمائے عرب کے 2/3 حصے پر اسلام کو قائم کر دیا، بلکہ ایک ایسا انتظام فرما دیا، ایسے صحابہ کو تیار کر دیا، ایسی تعلیمات کو منضبط آرگنائز کر دیا، کوڈیفائی کر دیا کہ وہ کام چل رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 250 کروڑ عیسائی ہیں اور 180 کروڑ یا 80 بالکل زیادہ ہوں گے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان اتنے آرگنائز نہیں ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، فیکٹس اینڈ فگرس کا ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں ہے۔ ایک پیو فاؤنڈیشن ہے امریکہ میں، PEW پیو فاؤنڈیشن، وہ مختلف جگہوں کے اعداد و شمار اکٹھا کرتا ہے، اسی پہ بھروسہ کر کے باتیں ہم کہہ رہے ہیں۔ باہر بہت بڑی تعداد میں ہے، یونائٹڈ نیشنز میں 193 ممبرس، دنیا میں بس 193 95 200 کے قریب چھوٹے چھوٹے ممالک ملا کر ہیں، اور 57 ممالک انڈیپینڈنٹ مسلم ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں، لیکن ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہم لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یمن بہت غریب ملک ہے، گلف میں مصیبتوں کا شکار ہے، بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، 15-20 ہزار آدمی اب تک مر چکے ہیں۔ ایران اور عراق کی جنگ کو ہم دیکھ چکے ہیں، کشمکش ہے، لڑائیاں ہیں۔ پڑوسی ملک جو ہمارے ملک سے الگ ہو کے بنا تھا، وہاں کے کیا حالات ہیں دیکھیے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ ان کی ایک پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا، اب تک نہیں معلوم ہو سکا کس نے مار دیا تھا۔ اب اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، 140-44 کروڑ کی آبادی، 14.5% مسلمان ہیں، 79.5% ہندو ہیں، اور 2.4% کے قریب کرسچنس ہیں۔ سکھ جو ایک بہت ہی مضبوط، منظم اور باغیرت کمیونٹی ہیں، 1.91% ہیں۔ اور پچھلے چند سال سے جو تبدیلیاں آئی ہیں بہت تکلیف دہ ہیں، فرقہ پرستی کا زہر عام ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرو، ان پہ جھوٹے الزامات لگاؤ، ان کو غدار قرار دو، ان سے لوگوں کو ڈراؤ اور اپنی ووٹ اکٹھا کرو، اور اس میں کامیاب ہیں وہ، اور کب تک کامیاب رہیں گے نہیں کہہ سکتے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اب وہی بولی جو BJP بولتی ہے وہی اوروں کو بھی بولنی پڑتی ہے۔ جیسے کیجریوال صاحب ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی نوٹوں پر گاندھی جی کی تصویر کے ساتھ فلاں کی تصویریں بھی، دیوی دیوتا کی بھی چھاپ دی جائے تاکہ کچھ برکت ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ فلاں جو مذہبی مقامات ہیں وہاں تک جانے کے لیے لوگوں کو سہولتیں فراہم کروں گا اور انہیں میں پیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ جی ہاں، کیا ایسے کچھ کرنا ہے؟ مائکروفون کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک، دور کرنا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے، فاصلہ اوکے۔ تو بہرحال مولانا سید حامد حسین صاحب ہماری لڑکپن میں جوانی میں ہم نے ان کی تقریریں سنی تھیں، وہ کبھی کبھی یہ شعر سناتے تھے: راہیں میری دشوار ہیں، راہیں میری دشوار ہیں، مجھ کو بھی خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر، راہ چلنی بھی ہے، چوٹ کھانی بھی ہے، اور ہارٹ ود ان اینڈ گاڈ اوور ہیڈ، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تحریک اسلامی اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ملک کی اکثریت کے دلوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، خدمت خلق کر رہی ہے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھتی ہے: جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی سے نواز دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
جن لوگوں کو صدق کی دولت سے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جہاں ان کو کام کرنے کا موقع دیا ہے، جو کفر کی راہوں پہ سر پر دوڑے جا رہے ہیں ان کو بھی موقع دیا ہے، ظالموں کو بھی موقع دیا ہے۔ بہرحال کشمکش کی دنیا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، چینج کرتے رہتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر ناداں عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو آپ کی اور ہماری آزمائش، مجھے محسوس ہوتا ہے، میں 14-15 سال کا تھا، اسی وقت جماعت سے متاثر ہوا، خطبات سے صبح حقیقت صوم و صلات، پھر اس کے بعد میں جماعت سے قریب تر ہوتا رہا، تمل ناڈو میں میرے حلقہ بھی رہا، 25 سال تک مرکز میں سیکریٹری جماعت بھی رہا، اور شاید 10-12 سال کے بعد یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے۔ ڈاکٹر احمد جب یہاں تھے اس وقت بھی حاضر ہونے کا موقع ملا تھا، تو آج میں نے سوچا کہ ذرا آپ حضرات کے ساتھ چند لمحات گزار لیے جائیں، تو میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ تن من دھن کے ساتھ ہم کو اس کام کو کرنا ہے۔ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ہونا ہے کہ ہم چلتے رہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت کا قافلہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، آدمی اپنی منزل میں ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرنا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ رہے گا وادی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا وادی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کیا ہے بحر بے کران کے لیے۔ اتنا بڑا ملک، اس کا فیوچر، بڑے ایسٹس ہیں اس کے پاس، بہت لمبا چوڑا ملک، اور موسٹ پاپولس ملک بننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، فرقہ پرستی کا ذہن یہاں بہت پھیل گیا ہے، نفرت کے نظارے ہر جگہ نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم کام کریں گے خدا کی مدد سے اور خدا پہ بھروسہ کر کے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ ایجوکیشنلی ہم بیکورڈ ہیں، اکنامیکلی ہم ویک ہیں، سوشلی ہمارا کانشیسنیس، ہمارا شعور بہت زیادہ بالیدہ نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ہم نے اپنی خواتین کو اب تک ایکٹیو نہیں کیا ہے۔ 50% ملت، آدھی انسانیت، اس کی جو پوٹینشیلٹی ہے اس کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے۔ ان سب چیزوں پر توجہ دیں۔ ہم نے ایک نظام بنایا ہے، شورائی نظام، جمہوری نظام، پورے ہندوستان سے تقریباً 155 نمائندگان منتخب کیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں ہم نے خواتین کو ریزرویشن دیا، 22 کے قریب نمائندگان کی خواتین ہیں۔ پھر وہ نمائندگان 4 سال میں ایک بار جمع ہوتے ہیں، بیچ میں بھی ایک بار جمع ہوتے ہیں، امیر جماعت کا انتخاب کرتے ہیں، شورا کے ارکان کا انتخاب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ ایک جمہوری طریقہ ہم نے اختیار کیا۔ پھر ہم اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مختلف جماعتیں ہیں وہ آپس میں سر پھٹ اول نہیں کریں۔ چھوٹی چیزوں کو تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور آؤٹ آف دی وے جا کر دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، لیکن خود غرضیاں ہیں۔ اب جیسے ایک بہت ظالمانہ کام ہوا 5 اگست 2019 کو، جب ایک ریاست کو اس کے درجے کو گرا کر ڈیموٹ کر کے اس کو ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ پوچھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، بس کر دیا۔ 6 بجے تک ٹیلی فون پر، انٹرنیٹ پر سب تک یہ تھی۔ ابھی مجھے حال میں جانے کا موقع ملا، سراسیمہ ہیں لوگ، پریشان ہیں لوگ، بات نہیں کرتے ہیں لوگ، اخبارات جو ہیں ان کی کوئی بھی وائس نہیں رہ گئی، جس کو چاہ رہے ہیں ڈسمس کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ظلم کے چکر کب تک چلتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی۔ ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، CBI ہے یا NIA ہے، ان سب کا مس یوز ہو رہا ہے۔ ججز تک کو ڈر کے سوچنا پڑتا ہے۔ اب سوچیے کتنی شرم کی بات تھی، مسٹر گوگوئی جنہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ پریسائڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس سے دیا، کیا ہے وہ فیصلہ؟ کتنا ظالمانہ، کتنا غلط فیصلہ ہے جی۔ 40 دن تک اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، روزانہ سنوائی ہوتی رہی، اور پھر کہا کہ وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، 92 بھی غلط تھا، 39 بھی غلط تھا، یہ مسجد ہی تھی
नाजायज़ ज़मीन नहीं थी, लेकिन because somehow we have to solve this problem, therefore taking help from the Article 142 of the Constitution of India, we are giving it to them. And for you, just we have decided to give 5 acres of land some 30 kilometers away. मेरे ख्याल में कोई मुनाफिक ही होगा, वो मस्जिद या तो बनेगी नहीं, वो मस्जिद ज़रार होगी, नुकसान पहुंचाने वाली, जिस रसूल ने जलवा दिया था मदीने के सबर्ब्स में, या उसमें मुनाफिक नमाज पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी जो साहब रिटायर हुए हैं नकवी साहब, उनको उसका इमाम बना दिया जाए, अगर मस्जिद बनी तो अच्छा रहेगा, और कोई और बीजेपी से आदमी उसका मौज़िन बना दिया जाए। तो ये हो रहा है हिंदुस्तान में, दुनिया देख रही है, दुनिया कमेंट कर रही है इस पर। अभी यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी आए थे गटरोस साहब, उन्होंने भी कहा कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। यूनाइटेड नेशंस का जो सालाना रिपोर्ट आती है रिलीजियस इंडिपेंडेंस की, वो भी रिपोर्टों में देता रहता है। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। अब हमें ये सोचना है कि ये हालात तो ऐसे ही रहेंगे, हालात फ़ौरन बदलेंगे नहीं, बल्कि हालात कुछ और ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जो मतलूबा इत्तेहाद हमारी सफ़ों में होना चाहिए वो नहीं है। हर एक की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि पड़ोसी मुल्क से हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ जो उलमा जिस तरह लड़ते हैं, बहुत बुरी तरह लड़ते हैं आपस में छोटे छोटे मसाइल पर। हर एक की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ चूँकि हम पे दबाव है, इसीलिए उतनी ख़राब सूरत हाल यहाँ पर नहीं है। तो हमारा काम जमात इस्लामी का यह है कि हम सबको रिकॉन्साइल करें, एक दूसरे के करीब लाएं, उनको बताएं कि ये छोटे छोटे फिक़ही मसाइल, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये गैर ज़रूरी मुँह शुगाफियाँ जो आपने की हैं और इख्तलाफ़ात को आपने उभारा है, ये हमारे लिए ज़हर क़ातिल हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा अखलाक़ी मेयार ऊँचा हो, हमारे अंदर मॉरल सेंस जागे, हमारे मर्द हमारी औरतें सब काम करें, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए और हम इस मुल्क के खादिम बने। कुर्सी की हमें ज़रूरत नहीं है, कुर्सी की हमें चाह नहीं है, खादिम बने। तो ये हमारा नुक़्ता नज़र है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि कुछ वजूहात हैं, इसको एनालिसिस करना चाहिए हर जगह की। कर्नाटक की शुरा को करना चाहिए, हुबली के लोगों को करना चाहिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट को करना चाहिए। हम फैल नहीं रहे हैं, एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। और आप नहीं फैलेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे लोग जो सेंटिमेंटल हैं वो लोगों के जहनों को कैप्चर करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जैसे मसला है, आप कर्नाटक में ही देख लीजिए कैसे उन्होंने इतनी क़ुव्वत अपनी बढ़ा ली। उनके साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, उसे गलत समझते हैं। बयान करना गलत है। अगर उन्होंने कोई गलती की थी, उनके अफराद में मुकदमा चलाइए और बताइए क्या आपको उनसे शिकायत है, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जोश व जज्बे में आकर बहुत से जोशीले काम किए, गलतियाँ भी की उन्होंने। तो अगर हम, भाई मेरा अगर कोई बेटा अगर ज़रूरत ज़्यादा जोशीला है तो बहरहाल मैं उसे घर से निकाल तो नहीं दूंगा ना। मुझे उसके जज्बात का, मेरे जज्बात, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे जज्बात में एक ठहराव आ चुका है, मेरे जज्बात पर मेरी अक्ल गालिब है। आपको मौलाना सिराजुल हसन साहब के अल्फाज याद आते होंगे, वो कहते थे जोश के साथ होश भी होना चाहिए जी, और होश के साथ थोड़ा जोश भी हो सकता है, लेकिन होश पर जोश को गालिब नहीं आना चाहिए, बल्कि जोश पर होश को गालिब आना चाहिए। तो मैं उम्र के उस स्टेज में हूँ, आखिरी मरहले में, जब जोश कम है और होश ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरे बेटे में, हमारे नौजवानों में जोश ज़्यादा है तो उनकी जोश का भी हमें कुछ लिहाज रखना चाहिए। वो नए ख्यालात, नए जज्बात लेकर आ रहे हैं तो उसको हमें एकोमोडेट करना चाहिए। हमने एकोमोडेट नहीं किया उन लोगों को, लिहाजा वो एक बेसर की फ़ौज की तरह वो फिरते रहे, उसका नुकसान हुआ, मिल्लत को नुकसान हुआ। बहुत से अच्छे काम भी उन्होंने किए। तो इन सब बातों पर आपको निगाह रखना है। अब हसीब साहब हैं, ये मुसलसल हमारे नुमाइंदगान में भी 3 बार रहे हैं और यहाँ की शुरा में भी मुसलसल कर्नाटक के। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। 8-10 लाख का शहर है, आपके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। कितनी आबादी है, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, मिडिल क्लास के लोग कितने हैं, अपर क्लास के लोग कितने हैं, आमदनियाँ कैसी हैं, किन किन मोहल्लों में कौन कौन रहता है।
مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب آپ کی ہگلی کا عیدگاہ کا مسئلہ پیدا ہوتا رہا, اس کو ایک لوگوں نے کمیونل ایک بنایا اس کو. عرصے دراز کے بعد ہم کو عقل آئی, اس کے بعد ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ہی اس کو جھنڈا لہراتے ہیں جاؤ. تو ٹینشن کو کم از کم کرنا چاہیے, اس لیے کہ فرقہ پرستوں کا جو سٹینس ہے, ان کا جو اپروچ ہے, وہ جذبات کو بھڑکایا جائے اور پھر اپنا الو سیدھا کیا جائے اور پولرائزیشن کیا جائے. یہ نقصان دہ ہے. اگر وہ لوگ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے تو ملک کے لیے اچھا نہیں, ملک برباد ہو رہا ہے. اب دیکھیے ان کی جو اسکیمیں ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں, تقریریں کچھ اچھی کر لیتے ہیں وہ لوگ, من کی بات سنا دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن ان کی ساری پالیسیاں ناکامی کی طرف لے جا رہی ہیں. جتنے پڑوسی ممالک ہیں کسی سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں جی. صرف ہم اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ وی ول بیکم اے $5 ٹریلین اکنامی, لیکن ہماری حالت خراب ہو رہی ہے. ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن اچھا نہیں ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. میں نے ابھی ریڈینس میں 1-2 ہفتے پہلے لکھا, وی آر اے پور کنٹری, وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ آف پاورٹی, بٹ وی فائنڈ دیٹ دی تھرڈ richest person in the world, Gautam Adani, he is from India. It is not something on which we should be happy. We should not be proud of it. We should not flash it on the screens of the TVs. We should not print it on the first page of the newspaper. It is a shameful thing that one person within a few years he has amassed so much wealth that he has become the third richest person. اور تھوڑے دن سیکنڈ بھی ہو گئے تھے وہ آف دی ورلڈ. یہ سب ہو رہا ہے. پیسہ کچھ خاص ہاتھوں میں جا رہا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. چین کو دیکھیے, 1977 تک انڈیا اور چائنا دونوں اکنامیکلی برابر تھے. آج چین کی پر کیپیٹا انکم ہمارے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے. آج چین کا GDP ہمارے مقابلے میں 5 بلکہ 6 گنا زیادہ ہے. اور ہمیں لڑنا بھی نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ چین سے لڑے, اس نے ایک بھی تھپڑ میں مارا, تو پھر ہم زیادہ پیسے ڈیفنس پر انویسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو یہ سب پالیسیاں ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر ناداں عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اور اگر ہم اسی طرح ٹھنڈے چلتے رہے. ایک لطیفہ ایک بار ایک جگہ کے بارے میں لوگوں نے سنایا. CID کا آدمی گیا تو ڈائریکٹ آفس جانے کے بجائے اس نے پوچھا کہ چائے والے کے پاس جا کر کتنی چائے جا رہی ہیں ہفتہ وار اجتماع میں. پہلے بھی 15 ہی جا رہی تھیں, ابھی 15 ہی جا رہی ہیں, لیکن اب 5 چائیں بغیر شوگر کے جا رہی ہیں. نوجوان نہیں آ رہے ہیں. جو وہی 15 افراد جو 15 سال پہلے بیٹھ کر وہی تفہیم کا درس سنتے تھے, اب بھی وہی ہیں, لیکن اب اس میں 5 بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ بغیر شکر کے چائے پی رہے ہیں. تو اس صورتحال کا آپ لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے. اب مجھے ساری تفصیلات معلوم نہیں ہیں, کتنے ارکان ہیں یہاں پر, کتنی خواتین ہیں, ان سب چیزوں پہ غور کیجیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکیں تو آپ کو کوئی باہری قوت تبدیل نہیں کر سکتی. چینج جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن شریف میں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم, کسی گروہ, کسی سیگمنٹ آف پاپولیشن کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں. محاورے میں ہم کہتے ہیں پہلے گھر کو چراغ تو پھر مسجد کو چراغ. اور ایک انگلش میں کہا جاتا ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو آپ سوچئے اس کے ڈائمنشنز کیا ہیں. ہگلی کے آبادی کتنی ہے, مسلم تناسب کتنا ہے, اکنامک کنڈیشن ان کی کیسی ہے, جابس کیسے ہیں, ایجوکیشنل ایکسلنس کیسا ہے, لٹریسی کیسی ہے, ہائر ایجوکیشن میں کتنے لوگ ہیں. کیونکہ ہم خادم بنانا چاہتے ہیں, ہم اس ملت کے لوگوں کو خادم بنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر میں خود خدمت کا محتاج ہوں, میں خود ایک بھکاری ہوں, تو میں کیا خدمت کر سکوں گا. جس تختے پر کھڑے ہو کر, جس پتھر پہ کھڑے ہو کر مجھے کچھ جدوجہد کرنی چاہیے, وہ پتھر ذرا مضبوط تو ہو. پتھر ہی اگر وہ ڈھلمل ہے تو میں اس پہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکوں گا.
تو میں یہی بات آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان سب باتوں پر آپ حضرات غور فرمائیے، اور فیکٹس اینڈ فگر کی بڑی اہمیت۔ آپ تفسیر القرآن پڑھ کے دیکھیے، 3300 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ایک مسیحا بن کر آئے مصر میں، اور مصر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ عالی شان زبردست قوت والا ملک تھا۔ کب؟ 3200 یا 3300 سال پہلے۔ وہ 4600 سال پہلے مصر کے فرعونہ نے، فرعون کی جمع فرعونہ، انہوں نے ایک پیرامڈ بنایا تھا جو سب سے اونچا پیرامڈ ہے، 481 فٹ اونچا تھا وہ۔ ہمارا تاج محل 238 قطب مینار 238 فٹ ہے، ویسی بلڈنگ بنائی تھی اس نے، اور اتنا فخر تھا فرعون کو، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور کہا تھا کہ یہ موسیٰ، ان کی بات تو کوئی سمجھ میں نہیں پاتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ سب۔ اور حامان سے کہا تھا کہ ذرا پختہ اینٹوں سے ایک اونچا مینار تو بنا، میں ذرا چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ ہے جو جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں اس کا وجود تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے نہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت پیش کی اور مشکلات میں اضافہ ہو گیا، تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ، تو نے ہماری کیا حالت بنا دی، فرعون کی نگاہوں سے ہم گر چکے ہیں، ہماری حالت اس بکری کی سی ہے، بائبل میں الفاظ آتے ہیں، ہماری حالت اس بکری کی سی ہے جس کو پکڑ لیا ہے بھیڑیے نے، کھینچو تو اس کی گردن ہی الگ ہو جائے گی، چھوڑو تو اس کو کھا جائے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن شریف کے الفاظ ہے، وقال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے